वेलकम टू ज़ूम इन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पीटीआई का सवाबी में पावर शो और अमेरिकन फ्लैग लहरा दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई को छुड़वा सकते हैं? उसके साथ साथ दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान में सर उठा रही है। क्या पाकिस्तान इस दहशत गर्दी से, इस रीजनल टेररिज्म से अकेले निपट सकता है? और स्मॉग लाहौर में, पंजाब में छाई हुई है। क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान की पॉलिसी, ये सब आज के ज़ूम इन में। सबसे पहले आज का पीटीआई जलसा। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रीट पावर में और डिजिटल नैरेटिव पेसिंग में कुछ अर्सा पहले तक पीटीआई का कोई सानी नहीं था, मगर अब हाल ये है कि नैरेटिव जो उनका बेसिक था, यानी कि हकीकी आज़ादी का नारा, वो ट्रंप के नारों से स्वैप होता नज़र आ रहा है। सड़कें गर्म करने की ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती नज़र आ रही है, और ना सिर्फ कमज़ोर हो रही है बल्कि अपने गोल्स में से कुछ भी अभी तक अचीव नहीं कर सकी। ये कहना कि सिर्फ मकबूलियत के सर पे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन हो सकती है और ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करके इस बात पे आगे बढ़ा जा सकता है कि हम अवाम में मकबूल हैं तो जो चाहेंगे कर सकेंगे, ये यकीनन मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप की सबसे बड़ी गलती है। वक्त के साथ साथ हिकमत अमली बदलनी पड़ती है, और टारगेट्स अचीव करने के लिए पार्लियामेंट में भी उतना ही एक्टिव होना पड़ेगा जितना सड़कों पे एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे जितने एक्टिव हैं, अगर उतनी ही स्ट्रैटेजी हमें पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ जाए तो शायद ये कुछ ना कुछ अचीव कर पाएँ। ये फैसला लेना पड़ेगा पीटीआई की क़यादत को कि पार्लियामेंट की सियासत करनी है कि सड़कों की। अगर 26वीं आईनी तरमीम की बात करें तो 8 सीटों वाले मौलाना फोर फ्रंट पे नज़र आए, और पीटीआई जिसके पास 80 सीटें हैं प्रॉपर मज़ाहमत तक नहीं कर सकी। जलसे भी अभी तक नाकाम ही नज़र आते हैं। सोचने की बात यह है कि जो टफ टाइम पीटीआई पार्लियामेंट में दे सकती थी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो क्यों नहीं हो पाया? पार्टी के कई स्पोक्स पर्सनस हैं, ओपिनियंस पे डिवाइडेड हैं। आजकल उनकी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई हैं। इसका क्या अंजाम होता है ये भी अभी देखना बाकी है, लेकिन जिससे भी बात करें वो इसको जस्टिफाई करता है व्हेन इट कम्स टू पीटीआई। लिहाजा IMF को खतूत लिखने वाली रविश बरकरार है और अमरीकी मुदाखलत का अब इंतज़ार हो रहा है। आज का जलसा और ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग अराउंड डोनाल्ड ट्रंप, इस पे बात करते हैं फवाद चौधरी साहब से। फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में और सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पावर शो चल रहा है आज सवाबी में, और एक दफ़ा फिर वही बातें, वही नारे, सब कुछ। उसको किस तरह हम ये समझें कि ये कोई वे फॉरवर्ड है, जबकि पिछले सारे जलसों की हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो डोनाल्ड ट्रंप से नई उम्मीदें हैं पीटीआई को, क्या आप लोग राब्ते में हैं आने वाली ट्रांजिशनल जो भी उनकी टीम होनी है उनसे? मतलब कोई कॉन्क्रीट चीज़ें आपके पास हैं जिनकी बेस पे आप समझते हैं कि उनकी हुकूमत आएगी तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा बानी पीटीआई को? देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का मामला है, वो तो जाहिर है कि उनके साथ एक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहा है, और इस कैंपेन के अंदर भी जो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया है, फंडिंग में सपोर्ट किया है, कैंपेन में सपोर्ट किया है, तो वो इमरान खान की वजह से ही किया है। तो डेफिनेटली जो रिपब्लिकन्स हैं, दे रियलाइज जो पाकिस्तानियों की सपोर्ट है वो इमरान खान की वजह से है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो बहाल किए जाएं, और जो इमरान खान को फेयर ट्रायल का राइट है उनको दिया जाए। तो ये एक रियलाइजेशन तो डेफिनेटली रिपब्लिकन्स में है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अभी देखते हैं कि उनकी जो ट्रांजिशनल टीम है वो कौन सी आती है, क्या आती है। मैं बहुत लोग हैं जो कि करीबी तौर के ऊपर पीटीआई के लोगों को जानते हैं और उनसे वो बात कर सकते हैं, और अब देखते हैं कि आगे कैसे ये सिचुएशन डेवलप होती है। बट डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी सिंपैथीज होंगी इमरान खान के साथ। So given the American history towards पाकिस्तान, उन्हें पाकिस्तान की जब ज़रूरत पड़ती तो उस वक्त तो बातचीत भी करते हैं, अमदाद भी देते हैं। वो जंगी बेड़ा बहरहाल हम तक नहीं पहुंचा था, ये भी एक हकीकत है। और जब निकल के जाते हैं यहाँ से तो पीछे जो बैगेज छोड़ के जाते हैं वो वही है जो हम आज भी भुगत रहे हैं अफ़गानिस्तान में, इंडिया की तरफ से, ईरान की तरफ से इवन।
اتنا آسان نہیں ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آئیں گے تو کوئی بہت بڑا چینج آ جائے گا. لیکن شہباز گل کی میں ایک ایگزامپل دوں گی آپ کو, وہ وہاں سے بیٹھ کے جو چیف آف سٹاف بھی انہوں نے اپنی فرسٹ اپوائنٹ کی ہے اس کو بھی بڑا ویلکم کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک دس از اوور ہائپڈ؟ نمبر 1. نمبر 2, جس نیریٹو پہ بانی پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا اور جو ان کی سپورٹ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کس سے تھی یہ آپ جانتے ہیں, میں جانتی ہوں. اس کے بعد اسی سمت میں جانا, انہی سے مدد مانگنا, انہی سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا. ہاؤ از دس ڈفرینٹ فرام آل دا پولیٹیشینز آف پاکستان جو جب ضرورت پڑتی ہے تو ایگزائل کے لیے بیرونی ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے اس میں پاکستان کو فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ملا, تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے, جنہوں نے 1953-54 سے ایک ایسا ریلیشن شپ بنایا امریکہ کے ساتھ جس میں آؤٹ کم جو تھا وہ پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں تھا. اور اگر بلکہ آئی وڈ سے کہ اگر وہ 86-87 سے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اگر پاکستان کی بات مانتا تو شاید 9/11 کبھی نہ ہوتا. امریکہ نے نقصان کیا پاکستان کی بات نہ مان کے. اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے آپ افغانستان کو ملیا میٹ نہ کریں اور ہمیں جو ہے وہ سلوشن نکالنا چاہیے, انہوں نے بات نہیں سنی, پھر اپنا نقصان کیا. اس کے بعد دوحہ میں جب عمران خان نے یہ سارا جو سیٹلمنٹ کرانے میں جو اپنا رول ہے وہ ادا کیا اور امریکہ کو کہا کہ آپ انگیجمنٹ رکھیں, اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ٹرمپ تو مان گئے تھے, ٹرمپ تو انگیجمنٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن بائیڈن جب آ گئے تو انہوں نے پھر انگیجمنٹ ختم کر دی اور امریکہ کو پھر اس کا نقصان ہوا. سو یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک ہسٹری ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ جب بھی وہ کچھ اس معاملے میں ڈیل کریں تو وہ بہتر کریں. سیکنڈلی جو عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے یہ اس پر اس لیے مختلف ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایک سچویشن ہے اس میں سب سے بڑا کردار پاکستان کے ڈائسپورا کا ہے, اور جو وہاں کے سینیٹرز یا کانگریس اس وقت پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کر رہے, وہ امریکہ کے جو عوامی کی نمائندے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور وہ پاکستانی جو ڈائسپورا ہے اس کے دباؤ کے انڈر کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اگر اوورسیز پاکستانی یہ رول ادا کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے, اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں. فیئر انف, بٹ یہ بات اگر بانی پی ٹی آئی تک پہنچے ہائپوتھیٹیکلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ان کو رہائی مل رہی ہے, وہ یہ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کوئی ڈیالہ کا دروازہ تو نہیں کھول دینا, جس کو فون کرنا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ایک فون کی بات ہو رہی ہے بار بار کہ ادھر سے تو ایک فون آئے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس طرح کی ہیلپ امریکہ کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ قبول کر لیں گے, وہ آن بورڈ ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو پرسوں کہہ دیا نا کہ ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے اور یہ ایک پاکستان کے اندر کی ہونا چاہیے, اور جو ان کی اپروچ بالکل صحیح ہے, اور پاکستان کے مسئلے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ یا ایلان مسک نے حل نہیں کرنے ہیں, وہ پاکستانیوں نے خود کرنے ہیں. لیکن دیکھیے اگر امریکہ کی جو نئی حکومت آئے گی, اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جمہوریت کے لیے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور اس کی لیگل پوزیشن دیکھیں یہ پہلے ہی واضح ہو چکی ہے. کانگریس اپنی ریزولوشن کے اندر, یونائٹڈ نیشنز اپنی جو عمران خان کا ٹرائل ہے اس کے اوپر لیگل پوزیشن دے چکا ہے کہ پاکستان کے اندر فیئر ٹرائل عمران خان کو نہیں مل رہا, پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ تقریباً معطل ہے اور پاکستان اتھارٹیرینزم کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ جو لیگل پوزیشن ہے یہ کانگریس نے بھی دے دی ہوئی ہے, یہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی دے دی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح بائیڈن نے ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا اور انہوں نے اس کو ڈیلے کیا, کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو یونائٹڈ نیشنز کی کنکلوژن ہے اور ان کی اپنی کانگریس کی جو کنکلوژن ہے اس سے صرف نظر کریں گے اور وہ پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے, یا وہ پاکستان کی جو اس وقت اقتدار میں لوگ ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے قانون کے اوپر عمل کریں؟ اوکے, آپ کو اگر لگتا ہے کچھ کہ آپ کو وہ ہیلپ نہیں مل رہی
یا وہ لیگل ہیلپ یا وہ جو ایک اتھارٹی کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ ایک امریکن ایڈمنسٹریشن چاہے سعودی عربیہ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے یہ کوشش نہیں کر رہی تو پھر پلان بی کیا ہوگا؟ تو ہے ہی نہیں نا. پلان اے یہ ہے کہ عوام پاکستان کے جو ہیں وہ ایک تبدیلی لے کے آئیں. فواد صاحب وہ تو نہیں نکل رہے نا، آپ کے سامنے ہیں حالات، نہیں نکلے لوگ. یہ نہیں ہے ایشو، یہ نہیں ہے نکل نہیں رہے. آپ بیسکلی دیکھیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ بندوقیں لے کے نکلیں، پستول لے کے نکلیں. نہیں، بات سنیں، میرا پوائنٹ سنیں. میں یہ نہیں کہہ رہی، بات پوائنٹ سن لیں نا آپ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایکچولی جو گولی اور لاٹھی جس کا سامنا کر رہے ہیں نہتے، وہ نہتے سامنا نہیں کر پا رہے، لہٰذا انہیں وائلنٹ ہونا چاہیے اور ایک وائلنٹ انقلاب آنا چاہیے پاکستان کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وائلنٹ انقلاب تو دیکھیں نہیں آ سکتا. پاکستان کی اور انڈیا کی ہماری یہ ہسٹری ہے ہی نہیں، کبھی رہی نہیں ہے. نہیں کوئی ہسٹری نہیں ہے، لیکن نہیں، ہمیں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے نا، ہمیں پیسفل ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. کیا وہ پاسبل نہیں ہے؟ پیسفل ریزولوشن کی طرف کس نے جانا ہے؟ پیسفل ریزولوشن ساری پارٹیز ایکولی کنٹریبیوٹ کریں گی. نہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں نے تو نہیں جانا نا پیسفل ریزولوشن کی طرف. پیسفل ریزولوشن کی طرف تو جانا ہے جو لوگ حکومت میں ہیں، انہیں سوچنا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے عوام کو دیوار سے لگا کے کس کی خدمت کر رہے ہیں. آج جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، آج جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا. ہم نے جو لوگ پولیٹیشنز تھے جو لاٹھی گولی نہیں اٹھا سکتے تھے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو اپوزیشن تو ملتی ہے، وہ پھر آپ کو بندوق والی اپوزیشن ملتی ہے. اگر آپ ہم سب لوگوں کو فارغ کر دیں گے، آپ تحریک انصاف کو نکال دیں گے اور آپ یہاں پر مذہبی ایکسٹریمسٹ کو جگہ دیں گے، آپ الٹرا نیشنلسٹوں کو جگہ دیں گے، تو پھر وہ آپ کا مقابلہ اور طرح کریں گے. جیسے پیپلز پارٹی ہے یا نون ہے یا لیکن بات اس وقت نا صرف اسٹریٹجی. فار ایگزامپل 26ویں ترمیم کو لے لیں، ہمیں یہ امید تھی کہ وکلاء نکلیں گے، نہیں نکلے. میں مزید الیبریٹ کر رہی ہوں اپنے پچھلے آرگومنٹ کو. وکلاء بھی نہیں نکلے، ججز نے بھی کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں دکھائی، پارلیمنٹ نے جو کہا ہے وہ مان لیا گیا ہے. یوں لگتا ہے اٹس اے نیو نارمل ان پاکستان. اب ریالٹی کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، ہم صرف نعرے لگا کے تو آگے بڑھ نہیں سکتے. اب میں نے پلان بھی آپ سے اسی لیے پوچھا ہے کہ 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، وکلاء بھی نہیں نکلے، کوئی مطلب بار کا الیکشن بھی ہار گئے حامد خان صاحب، اب یہ آگے کس طرح بڑھا جائے گا؟ That's what I'm trying to ask. یہ بار کا الیکشن تو خیر بالکل اور پیمانوں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ مقابلہ اس طرح ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس دفعہ بھی ہے یہ بات ہوئی ہے. اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، وہ ظاہر ہے حامد خان کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور جب تک ILF تحریک انصاف خود کو حامد خان سے علیحدہ نہیں کرے گی ان کی جیت کی کوئی چانسز نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ ڈائنامکس ہے. دیکھیے بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور اس میں وزن ہے آپ کی بات میں کہ جو پرامن جدوجہد کے لیے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پنجاب سے نہیں نکل رہے، اور خیبر پختونخوا سے نہیں نکل رہے، اور بلوچستان سے اور سندھ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں نکلے، اور انہیں ان سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہیں. اور اب تو نیو نارمل ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مسنگ پرسن بن جائیں، عدالتیں جو ہیں ان کی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہوئی ہے. اور اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو PTI کی جو تحریک تھی جو 9 فروری کو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اور اب جو دوسرا فیلئر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک الائنس نہیں بنا رہے اپوزیشن کا. جب تک اپوزیشن کا تگڑا میں یہی بات آپ سے نیکسٹ کرنے لگی تھی کہ میری عمران اسماعیل سے بات ہو رہی تھی، اور وہ بھی بالکل ایگزیکٹلی رہے تھے کہ الائنس بنانا پڑے گا، کوئی اور وے فارورڈ نہیں ہے. اب الائنس کے لیے تو نیگوسیشن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لنکیجز تو پھر ڈیولپ ہونے چاہیے. کیا کوئی رابطے ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں اسد کیسر صاحب تو لگے ہوئے ہیں، اسد کیسر صاحب کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں PTI کے اندر پرابلم تو ہے. یہاں پہ لیڈرشپ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آ کے ہم سب لوگوں کو نکال دیا، فارغ کر دیا. PTI کے اندر ایک لیڈرشپ کا کرائسس ہے اور کارڈر اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو اسٹریٹجی ہے وہ نہیں بن پاتی. اور اس وقت جو مولانا فضل الرحمان ہیں، حافظ نعیم صاحب ہیں، پیر پگاڑا صاحب ہیں، یہ تمام اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ NGO نہیں چلا رہے. ان کی پالیٹکس ہے، ان کی پالیٹکس میں ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. PTI کے پاس اس وقت کوئی کیا ایسی ڈیمانڈز ٹیم ہیں بتانا پسند کریں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کے مطابق کنسالیڈیٹ کریں گے نا کہ کیا پوزیشن ہے.
और फिर तो ये भी कोई देखना है पीटीआई में कोई आपको जॉइंट क्या कर वेंचर सकती नहीं हो सकता? पीटीआई भी अपनी कुछ ज़ाहिर है। हो सकता ख्वाहिशात आगे रखेगी, वो लोग भी रखेंगे, ज़ाहिर है कोई जॉइंट एजेंडा तो बनाना पड़ेगा। 100%, और यही एक कामयाबी होगी पीटीआई की कि वो ये अलायंस बनाने में कामयाब हो जाए। और अगर वो ये अलायंस बनाने में कामयाब नहीं हो पाते तो मेरे ख्याल में ये जो क्राइसिस है, ये इस वक्त देखें ना, क्राइसिस ये है कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा और पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो ये जब तक ये जो मामला है ये कुछ सुलझेगा नहीं। या तो पीटीआई अगर चाहती है कि और देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में टेक ऑल नहीं होता, यहाँ पे अकोमोडेट ही करना पड़ता है, लोगों को मिलाना पड़ता है साथ। तो ये चीज़ जितनी जल्दी पीटीआई रियलाइज कर ले उतनी जल्दी एक कामयाब सियासी हिकमत अमली की तरफ जा सकती है। लेकिन ये जो गंडापुर स्पेसिफिक सियासत है पीटीआई की, मैं उस पे आपकी राय लेनी, ये एक दफ़ा फिर क्या हम ग़ुलाम हैं और उसके बाद हमारे जनाजे की तैयारी कर लें, फ़ाइनल कॉल है, इस तरह तो लोग नहीं निकलेंगे ना, या इस तरह निकल आएंगे? वो सलमान अकरम राजा बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहे थे, वो वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट, कि भाई अगर तो थोड़े से लोगों ने आना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम 5-10 लाख निकलें तो फ़ायदा होगा। बिल्कुल सीधी और खरी बात की उन्होंने। लेकिन ये गंडापुर साहब जिस तरह की बातें करते हैं, क्या आपको लगता है ये हेल्पफुल है फॉर द कॉज? देखिए, करना तो अली अमीन गंडापुर भी यही चाह रहे हैं कि एक स्ट्रीट प्रेशर बने, और इम्पोर्टेंट भी यही है क्योंकि अगर बातचीत भी होनी है तो एक स्ट्रीट प्रेशर होना तो ज़रूरी है। अलबत्ता मुझे अब चूँकि खान साहब ने बड़ा स्पेसिफिकली मैसेज किया है कि तनकीद वगैरह नहीं करनी, तो अब मैं किसी पे तनकीद नहीं कर सकता। अच्छा, अदरवाइज़ मैसेजेस ज़ाहिर आप है कि तक पहुंच रहे हैं तो फिर ज्वाइन कब कर रहे हैं? मैं आपसे हर दफ़ा पूछती हूँ, लेकिन एक पॉइंट और ले लें, फिर इकट्ठा जवाब दे दें मुझे, कि हम एग्जांपल लेते हैं शहबाज गिल साहब की, जिस तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं। अगर हम हाइपोथेटिकली ये सोच लें कि ठीक है हालात नॉर्मल होते हैं, उन्होंने वापस आना है, वापस तो यहीं आना है, ये लोग क्यों इतना हाइपर एक्टिविटी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वापसी के दरवाजे बंद कर रहे हैं और डिविसिवनेस और पोलराइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? कोई सुलझी हुई बात नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ से ही नहीं ना हो रही है। सबसे बड़ी एक मुसीबत तरफ तो से ये तो है हो। कि हमारे यहाँ जो लोग हुकूमत में हैं वो भी तलख बातें ही कर रहे हैं और दूसरी तरफ जवाब में भी तलख बातें ही होंगी, ज़ाहिर है फिर। तो अब सवाल ये है कि हमने अल्टीमेटली पाकिस्तान में बेस्ट तो यही है कि ग्रैंड पॉलिटिकल फ़र्क ये है डायलॉग हो। कि हुकूमत आपको निशाना बनाती है, मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। नहीं, लेकिन हुकूमत तो देखो है नहीं ना, हुकूमत तो बस ऐसे नाम की है। और हुकूमत ने भी कन्वीनियंटली यही नैरेटिव बना दिया है कि सब कुछ पाकिस्तान में तो एस्टैब्लिशमेंट ही करती है। ये तो एस्टैब्लिशमेंट का काम था ना कि वो अपने आप को इन मामलात से दिखाते कि वो इसमें नहीं है, लेकिन वो खुद भी बड़े शौक से जो है उनको लगता है कि एक रौब दबदबा तभी बनता है कि जब हमारा ये सारे काम हों, नज़र आ रहे हों। अब ये भी एक थ्योरी हो सकती है, इंटेंशनल भी हो सकती है, बट आई थिंक इट्स नॉट हेल्पिंग। सो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो पोलराइज़ेशन है, जो डिविसिवनेस है और जो कोएर्जन का माहौल है, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है वो नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह मैंने आपको कहा, या तो 2 साल में आप इमरान खान का मैनेज कर लेते ना, आप पॉलिटिकल नैरेटिव आप बना लेते, उनका अल्टरनेट कोई हो जाता, वो आपसे हुआ नहीं है। जब हुआ राइट। नहीं है तो इमरान खान एक पॉलिटिकल रियलिटी है, उसकी रियलिटी को तस्लीम किए बगैर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ऑलवेज अ प्लेयर हैविंग यू फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन किया और हमेशा टाइम देते हैं। बलूचिस्तान एक दफ़ा फिर अंडर अटैक, बुज़दिल दहशतगर्द जो कभी बच्चियों पे अटैक करते हैं, कभी मज़दूरों पे अटैक करते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा और इसका हल क्या है? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगैन, और अब बात करते हैं टेररिज्म की। बलूचिस्तान आज एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों के निशाने पे नज़र आया। कोयटा के एक रेलवे स्टेशन पे सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 25 अफराद जान की बाजी हार गए और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए। धमाके के वक्त वहाँ कम से कम 150 to 200 लोग मौजूद थे और बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है।
बलूचिस्तान में व्यूअर्स ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि एक तसलसल के साथ बलूचिस्तान में रहने वालों को टारगेट किया जा रहा है। चाहे स्कूल जाने वाली बच्चियां हों, उन तक को नहीं बख्शा गया। बुज़दिलाना हमला उन पे किया गया। अभी पिछले महीने अक्टूबर में यहाँ तकरीबन 20 मज़दूरों को भी कत्ल किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि अगस्त में तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में साइमल्टेनियसली अटैक हुए थे और 40 अफराद जाम बहक हुए थे। सिर्फ सितंबर के महीने में 52 अफराद जाम बहक हुए थे। कभी खुदकुश धमाके, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, कभी मासूम बच्चियों पे अटैक और कभी बेघर मज़दूरों का कत्ल और कभी मुसाफिरों को बस से उतार के कत्ल करना सिर्फ इसलिए कि वो पंजाबी हैं। सवाल ये है कि जिसको ये दहशतगर्द अपनी आज़ादी की जंग कहते हैं, क्या उसमें मासूम बच्चियों, मज़दूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना किसी तरह जस्टिफाइड होता है? यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ओवरऑल टेररिज्म की बात करें तो अफ़गान तालिबान इस दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। भारत की क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उसके बारे में तो अब तक यूएस और कनाडा भी कन्विंस्ड हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि ये ममालिक तो शायद इतने ताकतवर हैं कि अपनी सरजमीन को 1 या 2 अटैक्स के बाद महफूज बना लें। मसला पाकिस्तान का है, जो इस वक्त दहशतगर्दी का दहाइयों से शिकार है। मुज़ाकरात से लेके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तक सब कुछ किया है, मगर जो बैगेज अमरीकी इनखला के बाद यहाँ पे रह गया है, उससे अकेला पाकिस्तान कैसे निपटेगा? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बारहा ये लिप सर्विस तो दे चुकी है कि काउंटर टेररिज्म में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान इज़ ऑन इट्स ओन। टीटीपी हो, रॉ हो, बीएलए, मजीद ब्रिगेड, आईएसएल, आईएसकेपी, अलकायदा, इन सब के फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर एक रिपोर्ट भी शामिल है। चीन से लेकर सेंट्रल एशिया तक पूरे रीजन को इनसे खतरा है। अफगानिस्तान और भारत की इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसका हल क्या है? और क्या नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को हम कन्विंस कर सकेंगे कि यही दहशतगर्दी अगर आज ना रोकी गई तो कल तक शायद उन तक भी पहुंच जाए? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया सर आपके ज्वाइन करने का। बलूचिस्तान में ये जो कंटिन्यूस एक वेव है टेरर की, और इसमें जो बीएलए की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, बड़ी क्लियर है ये बात। लेकिन जो पिछली रिपोर्ट्स आई हैं यूनाइटेड नेशंस में भी, सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि शायद बीएलए एंड टीटीपी ये कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया। देखिए, एक बुनियादी बात मैं जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट के लिहाज से बताना चाहूँगा, चूँकि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सेपरेटिस्ट, जिसके लिए अलहदगी पसंद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या इंसर्जेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। टेक्निकली इंसर्जेंट जो होते हैं, उनके जो टारगेट्स होते हैं वो इस नौइयत के होते हैं कि वो अपनी आवाम में हमदर्दी बढ़ाना चाहते हैं, सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनकी आज़ादी की जो जिद्दोजहद है उसमें आवाम उनको सपोर्ट करे। लेकिन ये जिस तरह के टारगेट्स का चुनाव बीएलए कर रही है, उससे ये साबित होता है कि वो कहते तो अपने आप को इंसर्जेंट या अलहदगी पसंद हैं, लेकिन उनका असल मकसद लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना और सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करना जो है, उससे ये साबित होता है कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। यानी कि जिनका असल मकसद जो है वो लोगों में खौफ और बेयकीनी पैदा करना है, और बजाय ये कि वो अपने नज़रियात और बयानिए में लोगों की सपोर्ट हासिल करें, अपने आप को हुकूक का अलमबरदार कहें, हकीकत ये है कि जो उनके टारगेट्स आप देख रहे हैं वो सारे सॉफ्ट टारगेट्स हैं, और वो कोई फौज को, कैंटोनमेंट्स को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में नाकाम नजर आते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि उनकी जो हिकमत अमली है वो बतदरीज कमज़ोर भी हो रही है और तब्दील भी हो रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब, मेरी अनवारुल हक काकड़ साहब से बात और बड़ी डिटेल में बीएलए को हमने डिस्कस किया, और उनका कहना है कि 2000 के स्टार्ट से, जब से ये बीएलए सामने आई है, इसकी लिथैलिटी में इजाफा हुआ है। इसका मतलब है उनको कहीं से फंडिंग भी आ रही है, इसका मतलब है उन्हें कहीं से सपोर्ट आ रही है, और साथ साथ उसका ये भी मतलब है कि जो वल्नरेबल सिटीजन्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग लॉट है, उसकी रिक्रूटमेंट में उनका बड़ा एक कामयाब अंसर हमें नज़र आ रहा है।
سوسائڈ بامبنگ میں اضافہ ہوا ہے، خواتین ان کو جوائن کر رہی ہیں. یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کے اوپر شاید کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا، گو کہ وہاں پہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں 2-3 ریزنز ایسی کیا ہیں؟ میں نے اس لیے اس کو ٹی ٹی پی سے جوڑا، میں نے اس لیے بیچ میں اس چیز کا کولیبریشن کا ذکر کیا، کیونکہ آن اٹس اون ایک تنظیم اس طرح آپریٹ نہیں کر سکتی. اس کو لازماً فنڈنگ بھی ہے کہیں سے، لاجسٹک سپورٹ بھی ہے، اور وہ پینیٹریٹ بھی کر رہی ہے انٹو دا سوسائٹی. جی بالکل، دیکھیں 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے تعاون کی بات کی، تو اس کی اطلاعات موجود ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی یہ انکریجمنٹ ہے، حوصلہ افزائی ہے ٹی ٹی پی کو کہ وہ بلوچستان میں اپنا دائرہ اختیار بڑھائے اور بی ایل اے کے ساتھ تعاون کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان کافی عدم اعتماد پایا جاتا ہے، اور ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ وہ بلوچستان میں آئے، لیکن جو ایتھنک آئیڈینٹی کی بیسس پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں بی ایل اے، بی ایل ایف، وہ ان کے اوپر مکمل طور پہ اعتماد نہیں کرتی. ان سے وسائل تو لینا چاہتی ہیں، ان کی افرادی قوت سے استفادہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے. دوسری بات یہ بالکل واضح ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل ایک بی ایل اے کے کمانڈر نے ہتھیار ڈالے اور آج یہ حملہ ہوا، اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک سافٹ ٹارگٹ کا چناؤ کیا گیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فوج کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف ان کی کارروائیاں اتنی مؤثر نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ٹارگٹنگ اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے. اور اب وہ بجائے ان کو یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں، اس لیے اب انہوں نے اپنے آپ کو ٹیررسٹ کی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں جس کا مقصد لوگوں میں خوف اور بے یقینی پیدا کرنا ہے اس کو اپنایا ہے. اور یہ اصل میں ان کا جو ایجنڈا اور بیانیہ ہے اس کے خلاف یہ ٹارگٹنگ ہے. یعنی جو کہ جو لوگ ایجنڈا اور یہاں پہ بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں، اس ایجنڈے میں اب لگتا ہے یہ بھی شامل کہ جو کارنر سٹون آف دا ڈیولپمنٹ آف بلوچستان ہے، جس طرح سی پیک ہے یا جس طرح ریکوڈیک ہے، سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے اس کو یہ میسج دیا جائے کہ دس پلیس از ناٹ سیف فار انویسٹمنٹ. آپ کو لگتا ہے وہ اس میں کامیاب ہے؟ دیکھیے، جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو کہ اپنے آپ کو انسرجنٹ یا علیحدگی پسند کہتی ہیں، لیکن اصل میں ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ عام شہری ہیں یا فورن انویسٹر ہیں یا دیگر ملک کے حصوں کے ورکر ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جو حقوق کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، تشخص کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ ان کی ٹارگٹ کے چناؤ میں اور حکمت عملی میں نہیں جھلکتا، بلکہ اس سے اپوزٹ ہے، اس سے کانٹریڈکٹری ہے. اور حقیقت میں وہ بلوچ عوام کی ترقی، خوشحالی اور وہ لوگ جو اس میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، یہاں آ کے ترقی اور خوشحالی لانا چاہتے ہیں، بلوچ بھائیوں بہنوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ اصل میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کی ہمدردی حاصل کریں. وہ ان کی جو ٹارگٹنگ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ فوج اور ریاست کے خلاف براہ راست کاروائیاں کرنے میں کامیاب نہیں ہے، اور ان کی ریکروٹمنٹ بھی جو ہے وہ زیادہ باشعور اور نظریاتی یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے حوالے سے ناکام ہے، اور وہ معصوم بچوں اور بچیوں کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے ایک بچے نے کل اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کائنڈلی. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور اوپینین کہ اگر اوور آل ٹیررزم کا دیکھیں جو کہ ایکسپینڈ کیا ہے رپورٹس کے مطابق 2024 میں پاکستان میں، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات تو ہم بہت سنتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے کہ ہم الائے ہیں ان کے اور یہ معاملہ ہے، اٹ از ویری مچ دیئر، وہ ریکگنائز بھی کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ یہاں سے گئے ہیں آف کورس وی آر آن آر اون. کیا ہم اس مینس سے اکیلے نبٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اکیلے سے مراد اگر آپ کی فوج ہے
تو میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ ایک غیر پاکستان حقیقت اکیلا تنہا اتنے بڑے، پاکستان کیونکہ اٹس اے ریجنل تھریٹ، اس سے چائنا بھی افیکٹ ہو رہا ہے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اس سے سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، اٹس اے ریجنل پرابلم، لیکن افیکٹولی صرف پاکستان ہی اپنے ملک میں اس سے لڑ رہا ہے اور تو کوئی نظر نہیں آتا۔ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو اس کی حکمت عملی ہے یقینی طور پہ اس کا ایک سفارتی پہلو ہے، اس کا ایک سیاسی اور معاشرتی پہلو ہے، اس کا ایک نظریاتی پہلو ہے، اور ایک اس کا کائنیٹک یا انٹیلیجنس بیس پہلو ہے، اور میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ تمام پہلوؤں پہ یکساں توجہ دینا اور ایک جامع اور ہمہ جہت حکمت عملی ہی اس کے خلاف ایک دیرپا انداز میں کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ البتہ جو دیگر ممالک کی بات ہے، ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ٹی ٹی پی کی ایران کی سرحد پہ بڑی جھڑپ ہوئی تھی اور 17-18 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، اور اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ نہ صرف علاقائی جو دہشت گرد تنظیمیں ٹی ٹی پی اور بی ایل ایف ہیں، بلکہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں جن میں داعش اور القاعدہ شامل ہیں، وہ بھی دوبارہ سے نہ صرف افغانستان میں جڑیں جما چکی ہیں، بلکہ افغان حکام اور اہم اداروں کے اندر بھی ان کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ تو یہ والی جو بات ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان پوری دنیا اور اس خطے کے لیے ایک امن کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ مل کر، چاہے وہ ایس سی او کا فورم ہو، او آئی سی کا فورم ہو، ان سے اس کے ذریعے سے دہشت گردی کا ایک جامع حکمت عملی کے تحت سفارتی، نظریاتی، مالی، دفاعی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے سے خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ نے کیا۔ ٹیررزم کی جب بھی بات آتی ہے ہم ان انٹینشنلی امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے جنگیں جتنی بھی لڑی ہیں افغانستان سینٹرک جہاں سے ٹیررزم نکلتا ہے وہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے ہی لڑی ہیں، تو شاید ہمارے ذہن میں جو کاؤنٹر ٹیررزم سپورٹ آتی ہے وہ صرف امریکہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ ریجن افیکٹ ہو رہا ہے، چائنا افیکٹ ہو رہا ہے، اس کی انویسٹمنٹ سفر کر رہی ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس افیکٹ ہو رہی ہیں، رشیا میں اٹیکس ہو رہے ہیں، سو اٹ ہیز بیکم ویری مچ اے ریجنل پرابلم۔ تو شاید ایک سین اپروچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ریجنل بلاک بنایا جائے جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ بھی مل کے کام کرے۔ بریک کے بعد بات کریں گے اسموگ کے بارے میں، سائلنٹلی افیکٹنگ ایوری سنگل سٹیزن آف پاکستان، اور یہ ہم شور تبھی کیوں مچاتے ہیں جب یہ آ جاتی ہے۔ آفٹر دی شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین، اور اب کچھ بات کرتے ہیں اسموگ کی۔ پاکستان کی پالیسی میکنگ ہمیشہ اس طرح سے چلتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس پہ پالیسی موجود ہے، اور جب وہ مسئلہ تھوڑا سا سبسائڈ ہو جائے تو پالیسی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ یہی حالت کلائمیٹ چینج کی ہے۔ پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ ہیں، اور یہ جو اسموگ کا آج کل ایک مینس ہم فیس کر رہے ہیں، یہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے۔ اس کے اوپر اب تک کام ہو سکتا تھا، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے ہماری گورنمنٹ کے لوگ پلیج کروا لیتے ہیں، $7 ٹریلین پلیج ہوئے تھے لاسٹ COP 28 میں، لیکن ابھی تک ہم اسے میٹیریلائز نہیں کرا سکے۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہم نے بنانا تھا، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ کلائمیٹ چینج ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو اگر ہم آج ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے گھر تک پہنچے گی، جس طرح یہ اسموگ ہمارے گھر تک پہنچی ہوئی۔ اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انوائرمنٹ ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق کمبو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ اسموگ کا مسئلہ جب بھی آتا ہے اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم اس بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بٹ اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ یہ ایک جو ایک کلائمیٹ چینج کے ایک کلیکٹیو اثرات آ رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ کہیں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کہیں پہ سنو فال زیادہ ہوتی ہے، ٹیمپریچر چینجز اینڈ یو گو آن۔ اب سارے معاملات کا جو میرا فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو پاکستان نے ڈیل کیسے کرنا تھا۔ میرے سامنے رپورٹ ہے COP 27 کی، جو کہ کلائمیٹ چینج پہ کانفرنس ہوئی تھی 2022 میں، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنائے گا، جس کے تحت انٹرنیشنلی
UN کی طرف سے اور بھی جو ویلدی کنٹریز ہیں جنہوں نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کلائمیٹ ڈیزاسٹر میں, وہ ہیلپ کریں گے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو کہ جو لاسز ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اسپیشلی ہمارے KP میں جو کچھ ہوا اور پھر بلوچستان میں جو کچھ ہوا, ہوم لیس ہو گئے گھر. تو ہم نے ایک کمیٹی بنانی تھی, ایک بورڈ بنانا تھا جس کا نام تھا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ, اور اس میں پیسے آنے تھے جو پھر آگے ری ہیب کے لیے استعمال ہونے تھے, اور ہم نے کلائمیٹ سے کیسے نمٹنا ہے اس کے لیے استعمال ہونے تھے. $7 ٹریلین تھے جو COP28 میں تقریباً پلیج ہوئے تھے. کیا ہم نے وہ فنڈ بنا لیا ہے, وہ کمیشن یا وہ جو بورڈ ہم نے بنانا تھا؟ کیونکہ میرے سامنے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کھلی ہوئی ہے جس میں وہ لوگ بار بار پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر بڑھتا جائے گا, اسموک جیسی چیزیں اور آئیں گی, پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا, آپ جلد از جلد یہ فنڈ بنائیں تاکہ ہم پاکستان کو ہیلپ کر سکیں. تو انٹرنیشنلی لوگ ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں ایز سچ چونکہ یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے اس کا جو مطالبہ ہے یہ لو ایمیٹنگ کنٹریز کی طرف سے 1990 سے گاہے اس کو ہم دہراتے ہیں, COP کے پلیٹ فارم سے, UNFCCC. تو بیسیکلی اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے, یعنی اس کا جو بنانا ہے اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو, اس کے جو ڈائنامکس ہیں طے کرنے ہیں, وہ تو جو ممبر ممالک ہیں COP کانفرنس آف پارٹیز کے, انہوں نے مل جل کے کرنا ہے. کوئی یہ ایز سچ پاکستان کا انڈیویجول کوئی کمیٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے یہ آج تک کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور پھر یہ ایکٹیو نہیں ہو پاتا. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے کہ جو ہائی ایمیٹنگ کنٹریز ہیں, جو ویلدیئر نیشنز ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس فنڈ کے اندر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. تو ایونچولی یہ جب بھی وہ یہ اپنے حتمی شکل کی طرف جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, مثلا 2014 میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2014 میں جو ہین کے نام سے ایک ہریکین ٹائفون آیا فلپائن کے اندر, جس میں یب سینو جو ہے وہ جو فلپینو ڈیلیگیٹ تھے, ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے پولینڈ میں وارسا میں انہوں نے جتنی زبردست تقریر کی, وہ رونے لگ گئے کیونکہ ان کی اپنی فیملی جو ہے وہ اس ہین جو ٹائفون تھا اس کے اندر افیکٹ ہوئی تھی اور ان کے بھائی نہیں مل رہے تھے. تو ایونچولی وہ اس طرح ایک سین کریٹ ہوا. پھر انہوں نے وہاں پہ ایک فاسٹنگ اور روزہ رکھنا شروع کر دیا. انٹرنیشنل میڈیا, ایکٹیوسٹ اور بہت ساری وہ سب آگے. روزہ رکھنا پڑے گا اپنی گورنمنٹ کے آگے, ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں پبلک ہیلتھ نا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ہم لوگ اپنے ملک میں کانفرنسز میں جا کے, میرا پوائنٹ یہ ہے کانفرنسز میں جا کے لوگ شریک ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں, منسٹریز بنا دیتے ہیں. ان منسٹریز میں کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن جب موسم آ جاتا ہے اس کے بعد وہی ڈیزاسٹر آتا ہے, ہمیں ہٹ کرتا ہے اور یہ سرکل چلتا جا رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا تو ایونچولی امیر ملکوں نے مجبور ہو کے اناؤنس کر دیا کہ جی ٹھیک ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کر لیا جائے, ہم اس کے اندر سالانہ 100 بلین کی اس وقت جو ہے کمٹمنٹس ہوئیں. لیکن پھر انہوں نے گریجولی یہ دیکھا کہ یہ مطالبہ, کیونکہ ہم لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں, ہم پاور لیس ہیں, لہٰذا انہوں نے پھر اس کو ایک لمبو میں رکھ دیا. پھر 2022 میں جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا اپنے پریفیس کے اندر, دوبارہ سے پاکستان کے اندر یہ کرائسس جو سیلاب آئے, تاریخ کے دنیا کے بڑے سیلابوں میں سے ایک سیلاب ہے, تو اگین پھر پاکستان نے اپنی ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو COP27 میں جا کے پریشرائز کیا. تو اگین پھر جو ہے اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ رول ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور شیری رحمان نے اس فرنٹ پہ جا کے بہت اچھی ڈپلومیسی کی, اور ہم نے وہاں پہ جا کے ایک مطالبہ کیا کہ وی ڈو ناٹ نیڈ چیریٹی, وی نیڈ جسٹس. ہم 1% سے کم جو ہیں گرین ہاؤس گیسز, کلائمیٹ جسٹس کی بات کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مجھے لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس کے لیے یہ بتائیں کہ ہم کون سے ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو آہستہ آہستہ اوور کم کریں, کیونکہ یہ ایک دم تو ختم نہیں ہو سکتا. کنسسٹنٹلی KP اور بلوچستان میں لوگ ہوم لیس ہو رہے ہیں اس سے. ابھی ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا ہوتا تو ڈیزاسٹر دوبارہ آ جاتا ہے, اور پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جی ایسا ہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس دفعہ جو اگلے ہفتے سے COP29 شروع ہو رہی ہے باکو میں,
जिस तरह से हम 22 में गए और उस वक्त दुनिया अब जो अमीर मुल्क हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर अनाउंस कर दिया लॉस एंड डैमेज फ़ंड और उसमें कुछ पैसे देने के वादे भी किए और फिर एक साल तक इंतज़ार करवाया। पिछले साल जो ये 8 हुई है यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, उसमें फिर ये अमीर मुल्क जो है किसी सॉलिड मंसूबे के साथ नहीं आए। मैं वही कह रहा हूँ, प्रेशर क्रिएट होता है। फिर वो डॉक्टर शफीक, हम क्या कर सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो ये बाको में शुरू हो रही है, इस दफ़ा हम फिर एक इसी स्पिरिट के साथ जाएं कि जिस तरह से हम 2022 में गए थे, हम जाके कहें कि इस वक्त हम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एक और क्राइसिस को फेस कर रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, और वो स्मॉग की शक्ल में है। हमारे लोग जो हैं वो इस तबाही और इस आफत के नतीजे में जो है वो शदीद जो है वो जो साइकोलॉजिकल फ़िज़िकल जो है वो उसमें है, एंजाइटी के अंदर हैं। और तो हमें जो है इसके लिए इंटरनेशनली कोऑपरेशन चाहिए दो हवालों से। एक तो ये है कि हमारा इंडिया के साथ कोई रीजनल कोऑपरेशन का कोई जो है मुआहिदा करवाने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करें कि दोनों साइड पे कोई तकरीबन 1 अरब के नज़दीक आबादी जो है वो इस क्राइसिस के नतीजे में बराह रास्त सफ़र कर रही है। सेकेंडली, हमें इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ जो है उनसे कोऑपरेशन सीख करना चाहिए कि वो हमें यहाँ पे इस स्मॉग की इस आफत से निमटने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि अनलेस हमारे पास जो है अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा स्मॉग को रिपोर्ट करने के लिए, हमारे पास ऐसे अच्छे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स नहीं होंगे हमारे पास जो कि इन पोल्यूटेंट्स को फ़ज़ा में जाने से रोक सकें, हमारे पास जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी एमिशन की इन्वेंट्री को रिपोर्ट करने वाला मैकेनिज़्म नहीं होगा, तो हम किस तरह से जो है इन आफतों को दोनों को, क्लाइमेट चेंज को भी और स्मॉग को बैक वक्त जो है वो जो है काउंटर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक कंबो, आपने ज्वाइन किया। प्रॉब्लम ये है कि एक डिज़ास्टर जब हिट करता है उस वक्त तो मीडिया भी एक्टिव हो जाता है, उस वक्त हम लोग डिस्कशंस भी स्टार्ट कर देते हैं, बट ये कोई रियलाइज़ नहीं करता कि ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, कम से कम वो पॉलिसीज़ जिनका डायरेक्ट ताल्लुक पब्लिक हेल्थ से है, पब्लिक गुड से है, उसमें कॉन्टीन्यूटी रहनी चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट हमारा बिल्कुल नहीं है, दूसरे मुल्कों की वजह से आज हम इस डिज़ास्टर का शिकार हैं, लेकिन क्या उनको ब्लेम करते रहना है या अपने लिए प्रीएम्प्टिव मेजर लेने हैं, ये हमारी चॉइस है। और वैसे भी हम लोग बड़ी पोलिटिसाइज्ड सोसाइटी और मुल्क हैं, हम बात बात पे एहतजाज भी करते हैं, बाहर भी निकलते हैं। बहुत ही अच्छा हो अगर आने वाली नस्लों की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए भी बाहर निकलें और क्लाइमेट के लिए भी एक एक्टिविज्म अपने अंदर पैदा करें, बिकॉज इट इज़ अबाउट लाइफ, इट इज़ जस्ट लाइक कोविड। और अगर इसे फाइट नहीं करेंगे तो सब सफ़र करेंगे। आई विल सी यू टुमारो।